صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے رائج ہیں اور دونوں طریقے ثابت ہیں. دونوں طریقے آپ کو بتا دوں گا، جو طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بتاؤں گا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا بہتر ٹائم کیا ہے، یا کس وقت میں آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیے پہلا طریقہ سنیے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو تیسرا کلمہ ہے وہ اس کے اندر پڑھا جاتا ہے. ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جائے گا. ٹوٹل 4 رکعتیں ہوتی ہیں. 4 رکعت میں 300 مرتبہ وہ کلمہ پڑھا جائے گا. آپ 4 رکعت نفل کی نیت باندھیں، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا. دل میں ارادہ کر لیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور قرات، یعنی اس کے ساتھ کوئی صورت ملائی، اور پھر 15 مرتبہ تیسرا کلمہ آپ نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں. رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پہلے پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ. اس کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع سے اٹھ جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے رہیں. اس کو قومہ بولتے ہیں. 10 مرتبہ پھر یہ کلمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، اور سجدے میں سجدے کی پہلے تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ جائیں، جس کو جلسہ بولتے ہیں. تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے. پھر دوسرا سجدہ کریں گے. دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پہلے دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اور پھر 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے. یعنی دونوں سجدے کہنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، اور پھر 10 مرتبہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے ہی بغیر تکبیر کہے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہ آپ کی ایک رکعت ہو گئی، اور ایک رکعت میں 75 کی تعداد ہو گئی. ہر رکعت آپ کو اسی طریقے سے پڑھنی ہے. اب دوسری رکعت میں یہ دھیان رکھیں کہ جب دوسری رکعت میں آپ التحیات کے لیے بیٹھیں گے، یعنی دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں گے، تو پہلے 10 مرتبہ آپ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد التحیات پڑھیں گے. اسی طریقے سے چوتھی رکعت میں بھی جب آپ التحیات کے لیے بیٹھیں گے، تو وہاں بھی پہلے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. اس سے آسان بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی سن لیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت کی نیت باندھیں اور ثنا پڑھیں. ثنا پڑھنے کے بعد ابھی قرات نہیں کرنی. ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہیں تک پڑھیں گے، اور اس کے بعد قرات کریں گے. وہاں کیا تھا؟ قرات کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا تھا. یہاں قرات سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے، ثنا کے بعد. پھر اس کے بعد آپ قرات کریں گے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت لگائیں گے، اور اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد نہیں، ثنا کے بعد 15 مرتبہ، پھر قرات کے بعد آپ قرات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. قرات کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے. پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ قومے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے. پھر آپ سجدے سے سر اٹھا لیں گے. پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر پھر آپ 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے. پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے. دوسرے سجدے میں پہلے دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ. اس کے بعد تیسرا کلمہ 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے. یہ آپ کی ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے. دوسری رکعت کو بھی آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے. وہاں دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، دھیان رہے، تو ثنا تو آپ کو پڑھنی نہیں. قرات سے پہلے آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے تیسرا کلمہ، اور پھر قرات کریں گے، اور پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر سیم پہلی رکعت والا پروسیس ہے، پہلی رکعت والا طریقہ. اس طریقے سے آپ 4 رکعتیں مکمل کریں گے. ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا. ٹوٹل 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا. اس طریقے سے آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں گے. اب دیکھیں اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے. کسی بھی وقت آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف مکروہ وقت نہ ہو. دیکھیے عصر سے مغرب تک اس میں کوئی نفل نماز نہیں، تو عصر سے مغرب تک تو آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو زوال کا وقت ہوتا ہے وہ مکروہ وقت ہے، اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے فجر کا جب سورج نکل جاتا ہے، تو سورج نکلنے کے 20 منٹ تک آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. رات کے 12 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں رات میں بھی زوال ہوتا ہے. زوال کا وقت دن میں ہوتا ہے 12 بجے کے آس پاس. وقت کے اور موسم کے اعتبار سے ٹائم بدلتا رہتا ہے، لیکن رات میں کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے. تو مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو، یہ طریقہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں
इंशाअल्लाह इस सदक़े जारिया में आप भी शरीक होंगे, आपको भी सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।